بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ کل پورے پاکستان میں ایک واقعہ پیش آیا ہے پنجاب کالج کا، لاہور میں پنجاب کالج کی ایک 16 سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ کیا ہے گارڈ نے، اور اب تک تو ساری تحقیقات اور ساری انویسٹیگیشن مکمل ہو چکی ہے۔ اب تو بات سورج اور چاند کی طرح عیاں ہو چکی ہے، جیسے یہ عیاں ہوتی ہے روز بروز دن بدن۔ جو اس پاکستان میں ان حالات میں اس بچی کے ریپ کے بعد، اور اس کا اللہ رب العزت کے ہاں ایک آزمائش اور ایک چیز جو کہ وہ فوت ہو چکی ہے، اس کے بعد کے حالات، اس پہ ذرا تھوڑا سا آج غور کریں گے۔ اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عوام بھی ماری جا رہی ہے اس حکومت میں، اور اسی عوام کے اندر ان کا ایک ونگ ہے جس کو ہم اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، انہی کا ایک ونگ ہے جنہیں ہم مزدور کہتے ہیں۔ یہ عوام میں سے ہی کسان ہے، عوام میں سے ہی تاجر ہے، عوام میں سے ہی سارے لوگ ہیں، اور عوام میں سے ہی فوج ہے، اور عوام میں سے ہی یہ سارا سیاستدان ہے اور سارا حکومت کا سسٹم نظام ہے۔ یہ عوام کے مختلف ونگز ہیں اور عوام کے اندر سے ہی نکل رہے ہیں، لیکن جو عوام کے اندر ایک ونگ نکلا ہے سیاستدانوں کا، ایک ونگ نکلا ہے حکومت کا، ایک ونگ نکلا ہے طاقتور اداروں کا، یہ ونگز کے گرد جو دائرہ لگا ہے عوام کے اندر نکلا ہے، اس ونگز کا حفاظت کرنی تھی عوام کے ادر ونگز کی، جس میں اسٹوڈنٹ طبقہ بھی ہے، جس میں مزدور طبقہ بھی ہے، جس میں سارے طبقات ہیں۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ اس طبقے میں، اس نیچے والے عوام کے یا اسٹوڈنٹ کو یا وکیلوں کی شکل میں یا مزدوروں کی شکل میں، ان کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے انہی میں سے آئے ہیں اور انہی کی رکھوالی کرنی ہے اور ان کو تحفظات دینے ہیں اور ان کے حقوق کی پامالی نہیں کرنی۔ جبکہ یہ جو جنریشن ہے عوام کی، نیو جنریشن یا جو ینگ فیڈریشن جسے ہم کہتے ہیں، انہی نے ہی ان لوگوں کی لگاموں کو سنبھالنا ہے۔ اگر ان کی لگاموں میں بے انصافیاں، حق تلفی ختم کرنے کے لیے، طاقت کے زور کے استعمال کے ساتھ اگلے کی زبان کو بے زبان کرنے کے لیے، اور باقی چیزوں کو کہ وہ اپنے حق اور اپنی کسی طرح کی بات نہ سننی نہ برداشت کرنی، اگر یہ ریت روایت رکھ کر اس عوام کے ایک ونگ طالب علم جنہوں نے لگامیں سنبھالنی ہے سیاستدانوں کی، جنہوں نے لگامیں سنبھالنی ہے ملک کی، جنہوں نے لگامیں سنبھالنی ہے اس ملک کی آنے والی بقا کی، اس ملک کی ترقی کی، اس ملک کی معیشت کی، اگر ان کے ساتھ اس ونگ نے ایسا سلوک کرنا ہے تو مجھے بتائیں کیا اس عوام کے اس ونگ کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی؟ ان لوگوں کی لگاموں کو سنبھالنا ہے۔ اگر ان کی لگاموں میں بے انصافیاں، حق تلفی ختم کرنے کے لیے، طاقت کے زور کے استعمال کے ساتھ اگلے کی زبان کو بے زبان کرنے کے لیے، اور باقی چیزوں کو کہ وہ اپنے حق اور اپنی کسی طرح کی بات نہ سننی نہ برداشت کرنی، اگر یہ ریت روایت رکھ کر اس عوام کے ایک ونگ طالب علم جنہوں نے لگامیں سنبھالنی ہے سیاستدانوں کی، جنہوں نے لگامیں سنبھالنی ہے ملک کی، جنہوں نے لگامیں سنبھالنی ہے اس ملک کی آنے والی بقا کی، اس ملک کی ترقی کی، اس ملک کی معیشت کی، اگر ان کے ساتھ اس ونگ نے ایسا سلوک کرنا ہے تو مجھے بتائیں کیا اس عوام کے اس ونگ کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی؟ لائیو پوری دنیا میں دیکھا ہے کہ جو سلوک طالب علموں کے ساتھ پاکستان میں کیا گیا ہے، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ اور والدین کے ساتھ، سڑکوں میں گھسیٹا گیا، ان کو مارا گیا، ڈنڈے مارے گئے ہیں۔ ریاست تو ماں کا کردار ادا کرتی ہے، ریاست تو ایسا ظلم نہیں کرتی، لیکن جیسا آپ نے یہ ظلم کیا ہے، اور یہ وقت حکومت اور ان اداروں کے سربراہوں کے اوپر پورا اس کا جو ہے وہ اثرات دیکھیں گے بھی، اور یہ اثرات آئیں گے بھی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو آپ ڈنڈا مارو اور یہ امید رکھو کہ کل کو آپ کی خیر خواہی کے بارے میں سوچے گا؟ یہ مشکل ہوتا ہے، چاہے اس کا باپ ہے، چاہے اس کا کوئی رشتہ دار ہے، یا چاہے اس کا حکومتی کوئی ادارے کا آفیسر ہے یا کوئی ملازم ہے جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ساری زندگی اس کے دل میں یہ خلش جاتی نہیں ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو آپ نے بالوں میں سے گھسیٹا ہے، جو ان کے ڈنڈے مارے ہیں، جو ان کے مطالبہ نہیں سنے گے، جو زیادتیاں کی ہے، اور اوپر سے ظلم سے یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ پریس کانفرنس میں آ کر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ادارے کے اندر کوئی زنا نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ سب سے پہلے میں نوٹ کروانا چاہتا ہوں سب کو کہ سارے میرے سمیت
اس یونیورسٹی، یہ چاہے پنجاب کالج ہے اور چاہے فیصل آباد کی یونیورسٹی ہے، چاہے لاہور کی، چاہے پورے پاکستان کی یونیورسٹی ہے، یقین کریں یہ ہدایت کی منڈیاں نہیں ہیں، یہ زنا کی منڈیاں ہیں۔ یہاں پہ زنا ہوتے ہیں، عام ہوتے ہیں۔ زنا سے مراد وہ زنا نہیں جو ہم سوچ رہے ہیں، آنکھوں کا زنا بھی ہے، زبان کا زنا بھی ہے، کان کا زنا بھی ہے، دماغ کا زنا بھی ہے، دل کا زنا بھی ہے، جو سریعام سڑکوں میں، سریعام یونیورسٹی کے محلوں میں سریعام پایا جا رہا ہے۔ اور اس کو سب سے بڑی جو تکبر کی بات ہے، اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جب آپ ماحول اور چیزیں ایسی دیں گے تو پھر ایسے ہی واقعات رونما ہوں گے۔ یہ یونیورسٹی کے بچوں کا قصور نہیں ہے، یہ ان کالج کے ڈائریکٹر اور ان کے وہ جو کرنٹ افیئر کے اسٹوڈنٹ افیئرس کے لوگ ہیں، یہ ان کا قصور ہے، یہ حکومت وقت کا قصور ہے، جنہوں نے بچوں کو، طالب علموں کو وہ تربیت دی ہی نہیں ہے کہ بھائی کسی لڑکی کو دیکھنا اپنی بہن سمجھ کے، بیٹی سمجھ کر، کا قصور ہے۔ جنہوں نے بچوں کو، طالب علموں کو وہ تربیت دی ہی نہیں ہے کہ بھائی کسی لڑکی کو دیکھنا اپنی بہن سمجھ کے، بیٹی سمجھ کر۔ اسلام میں زنا کی یہ گناہ ہے، یہ ہمارے سبجیکٹوں میں یہ چیزیں شامل ہی نہیں ہے۔ مسلمان کتنے درجے کا حیا والا ہے، یہ شامل ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے خود کو مسلمان کہنا ہے اور آپ کو حیا کا پتہ ہی نہیں، یا آپ کے سبجیکٹ میں حیا شامل ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے پاسبل ہے کہ ایسے واقعات نہ ہو؟ یہ وہ واقعہ ہے جو رونما ہو چکا ہے۔ معذرت کے ساتھ ویگن چلانے والے جو لوگوں کی بچیوں کو لے کے جاتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، اور کئی دفعہ ویگن والے خود بھی انوالو ہوتے ہیں ان بچیوں کے ساتھ، رکشے والے چلانے والے خود انوالو ہوتے ہیں ان رکشے بچیوں کے ساتھ جن کو لے کے جاتے ہیں۔ اور بعض ٹائم سننے میں تو ایسا بھی آتا ہے کہ لڑکیاں خود کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تو کہیں لے جا ہمیں، رکشے والوں کو کہہ رہی ہوتی۔ اب یہ چیزیں بچوں کے اندر اس وقت یہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں جب وہ اپنی ساتھ والی بچیوں کی چیزیں کرتی دیکھتی ہیں کہ وہ عیش و عشرت میں ہے، وہ جاتی ہیں شاپنگ کے بیگ اٹھاتی ہیں، کوئی 60 سال کا بابا لے کے جاتا ہے، امیر آدمی لے کے جاتا ہے، ان کو شاپنگ کراتا ہے۔ جب ایک کم خوبصورت جو لڑکی ہے یا کم جس کو لوگ پسند نہیں کر رہے ہوتے، وہ دیکھتی میرے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، تو وہ کم از کم رکشے والے کو اس کام کے لیے چھیڑ رہی ہوتی ہے۔ یہ جب تک اس گناہ کو، اس چیز کو سمجھا نہیں جائے گا، یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ اور ریاست اس میں ذمہ دار ہے، پوری کی پوری ذمہ دار ہے، کالج پورے کے پورے ذمہ دار ہیں، یونیورسٹی پورے کے پورے ذمہ دار ہیں۔ میں حیران رہ گیا سن کے کہ پڑھنے والی چیز قرآن پاک ہو، پڑھنے والی جگہ جہاں پہ پڑھایا جائے وہ خانہ کعبہ ہو، اور جنید بغدادی پڑھائیں اور حسن بصری جو ہے وہ پڑھنے والی ہو، یہ بھی حیا والی خاتون ہے، اور پڑھانے والے جنید بغدادی جو حیا والے ہیں، یہ دونوں تب بھی جائز نہیں کہ ایک محرم کسی غیر محرم کو پڑھائے۔ میرا ہرگز یہ سوال نہیں ہے کہ میں کو ایجوکیشن کے بارے میں خلاف کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ بھائی جان ترقی تو کی ہے 2024 میں، مان لیتے ہیں موبائل بنائے، مان لیتے ہیں جہاز بنائے، مان لیتے ہیں بڑا بڑا کچھ بنایا، ایٹم بم بنائے، چیزیں بنائیں، لیکن آج بھی ہم انہی خواہشات کو لے کر زندہ ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے اوپر عذاب آئے۔ پہلے قوموں کے اوپر ایک گناہ کی وجہ سے عذاب آتا تھا، صرف ایک گناہ کی عذاب آ گیا، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر سارے گناہ پائے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس کا مفہوم ہے تشریح ہے کہ ایک تو میری امت کے چہرے نہ بگڑے، اور دوسرے نمبر پر دعا کیا ہے کہ میری امت کو کسی گناہ کی وجہ سے سزا دنیا میں نہ ملے۔ تو آج دیکھ لیں ہم بچیاں تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعائے اقدس کی وجہ سے بچے ہیں، نہیں تو ساری برائیاں ہماری قوم میں پائی جا رہی ہیں۔ اور یہ جو سلوک طالب علموں کے ساتھ کیا گیا ہے، جو اپنے حق حقوق کے لیے سڑکوں پہ آئے ہیں، ان کو آپ نے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ آنے والے ممار، قوم کے ممار جو ہیں جنہوں نے قوم بنانی ہے، یہ کیا سوچیں گے بچے؟ یہ پاکستان سے محبت کریں گے یا آپ نے نفرت کے بیج ایک بندے کو راضی کرنے کے لیے ساری قوم کو توڑ دو گے، ساری قوم کو مار دو گے؟ اپنے ضمیر بھی ہیں، مردہ ضمیر لے کر کب تک زندہ رہو گے؟ مانا کہ اس ملک میں جو بھی رہتا ہے طاقتور، وہ پیسے اکٹھے کرتا ہے، اس ملک کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو معذرت کے ساتھ آپ لوگ تو چلے جاؤ گے، لیکن مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ ایک ایک سیکنڈ کا جو گناہ ہے نا، ایک ایک سیکنڈ کا ظلم، ایک ایک سیکنڈ کا جبر، ایک ایک سیکنڈ کی کسی کو بے گناہ جیل میں رکھا، ایک ایک سیکنڈ، وہ تم کو نہیں پتا۔ ہاں تم 1000 حج کر لو، جو مرضی نیکیاں کر لو، جاؤ کسی علماء کرام سے پوچھ لو، لیکن ایک سیکنڈ کی بھی کسی کو بے گناہ اس کے حق حقوق کی تلفی کے شکل میں جیل کی ہے، زبردستی کی ہے، ڈنڈا مارا ہے،
وہ کسی صورت معاف نہیں ہونا جب تک کہ مار کھانے والا معاف نہ کرے. ہم لوگ بڑے آج شداد اور فرعون ابی بن حلف کے ساتھ سے بھی بڑے ظالم ہو چکے ہیں. ہمیں شرم ہی نہیں آ رہی ہم ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. کیا ہونا تھا, کیا کرنا تھا بچوں نے. اور تمہارے اخلاق کیا ہے, تم ایک قوم ہو, تم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو, تمہارا کلمہ ہے جس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تمہارا انقطاع, تمہارا اعتبار, تمہارا یقین رازق اللہ کے ہونے پر اتنا زبردست ہے کہ تم کئی سالوں تک بھوکے رہ سکتے ہو. دن نہیں کہہ رہا میں, مہینے نہیں کہہ رہا, سالوں تک بھوکے رہ سکتے ہو. لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ کو رازق ماننا جیسے ماننے کا ہے. اور تم تو 2 منٹ میں بکلا گئے ہو یار, ایسے بکلائے ہو کہ تم نے ایسی کی تیسی پھیر دی طالب علموں. اس کا مطلب یہ ہے, یہ صاف پیغام گیا ہے سب کو. کس چیز کا پیغام گیا ہے؟ اس چیز کا پیغام گیا ہے, بیٹا بند کرو, اس چیز کا پیغام گیا ہے کیا کہ یہ دیکھو کہ ہم اپنی قوم کے ممالوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر یہ واضح پیغام گیا ہے, شاید کہ ان بچوں نے ملک نہیں سنبھالنا, ہمارے بیوروکریسی یا ہمارے اداروں کے بچوں نے ملک سنبھالنا ہے اور ان کے اوپر حاکمیت کرنی ہے. یقین کریں یہ واضح پیغام پورے پاکستان میں آپ لوگوں کا گیا ہے. اس کام کے لیے نہیں ہم لوگ پیدا ہوئے میرے پیارے. ایک ذات اوپر اللہ کی ہے جس نے منصفی کرنی ہے. جہنم کے 7 درجے ہیں, 6 درجے تک پیک ہو جائے گا. 7ویں درجے پر مسلمان عالم, مسلمان بادشاہ, مسلمان حاکم, مسلمان طاقت والا, وہ 7ویں درجے پر ہوگا جہنم کے. پہلے درجے پہ عذاب کم, دوسرے پہ زیادہ, تیسرے پہ زیادہ, 7ویں پہ اخیر ہوگا عذاب. اور یہ وہ 7واں درجہ ہوگا جس پہ مسلمان حاکم ہوں گے, مسلمان حکمران ہوں گے, مسلمان بادشاہ ہوں گے, منافق لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے دور کے اندر صرف اپنی ذات کو فائدہ دینے کے لیے یا چند لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے اللہ کے حکم کو, ناانصافیوں کو بے پناہ درجے تک ناانصافیاں کی ہوں گی. یہ وہ لوگ ہوں گے. اور مزے کی بات دیکھیں کہ آپ لوگ طاقت میں بھی اندھے ہو چکے, مرنے کے بعد بھی آپ کو طالب علموں کی زندگی آزمائشوں کے لیے, تو خدا کے خوف سے ڈرو. یہ زندگی گزر جانی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن دارالعمل ہے, جزا سزا کا وقت نہیں ہے, یہ اس وقت ہے. آج قوم کے اندر جو سکہ چل رہا ہے, جس کی بات کی جا رہی ہے, وہ دولت اور طاقت کی بات کی جا رہی ہے. دولت اور طاقت کے نشے میں ہر کام کیا جا رہا ہے. طاقت استعمال کی جا رہی ہے دولت لینے کے لیے, اور دولت اگر ہے, طاقت نہیں ہے, تو وہ دولت بھی اس ملک میں بیکار ہو چکی ہے. لیکن کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ آج نوجوانوں کو, ممالوں کو چھیڑا ہے, وکیلوں کو بھی مار پڑ گئی ہے, سیاستدانوں کو بھی مار پڑ رہی ہے, مزدوروں کو بھی مار پڑ رہی ہے, ورکروں کو بھی مار پڑ رہی ہے, عوام کو بھی مار پڑ رہی ہے, ہر بندے کو مار پڑ رہی ہے. یہ بھی ایک برداشت ہوتی ہے. پھر جب اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے نا, تو پھر کوئی نہیں چاہتا. شداد نے بھی یہی سوچا تھا کہ میری مال و دولت بہت زیادہ میری نسلوں تک قائم رہے گی, اور لوگوں نے دیکھا ہے, تاریخ نے لکھا ہے, پھر اسی کی اولاد نے جو ہے وہ مسجدوں میں بھیکیں مانگی ہیں, مسجد میں بھیک مانگتے رہے ہیں. نمرود نے یہی سوچا تھا کہ میں رب رہوں گا, اور لکھوایا تھا تخت کے اوپر, لیکن لنگڑے مچھر نے دماغ کا بیڑا غرق کر دیا اور جلدی فوت ہو گیا. اسی طرح فرعون نے بھی یہی سمجھا تھا کہ سدا بادشاہی میری رہے گی, اور فرعونیت اس درجے تک کی کہ بچے تک ذبح کروائے, لیکن ہوا کیا؟ ختم ہو گیا. تم لوگ بھی شاید یہی سوچ رہے ہو فرعون اور ان سارے لوگوں کے ساتھ, لیکن ہونا کیا ہے؟ ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہا. اور جس دن اللہ نے, اللہ نہ کرے تمہاری توبہ کیے بغیر تمہیں پکڑا, تو پھر دیکھنا کیا حشر ہوگا. تم لوگ اپنی عقلوں سے, اپنی طاقتوں سے, اپنے پیسے سے, اپنے مال سے, اپنی زور بازو سے اس ساری عوام کو, اس ساری عوام کے ونگ کو چلانے کی کوشش کر رہے ہو. یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. وہ اللہ 8 ارب انسانوں کو نہیں, 8 ارب انسانوں سے 8 ارب کے ساتھ ضرب دو تو اتنی مخلوقات اس کی بنتی ہے, اس سے زیادہ ہے. یہ تو جو تحقیق کی ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں, 8 ارب کو 8 ارب کے ساتھ ضرب دو, اللہ تو اس کے زیادہ سے زیادہ راضی کا, خالق ہے. یہ تو کائنات کی ایک زمین ہے نا, اللہ اپنے سوا سارے فرشتے, ساری مخلوقات, سارے جن, سارے نباتات, سارے حیوانات کا اکیلا ایک بادشاہ ہے. اس بادشاہ کی جو مان کر چلے گا, چاہے وہ ادارے کا طاقتور ہے, چاہے وہ سیاستدان ہے,
चाहे वो तालिब इल्म है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो वकील है, चाहे वो जो भी है जिस शोबे से भी रिलेटेड है, वो कामयाब जिंदगी गुजारेगा और दुनिया आखिर में कामयाब होगा। ये कैसे हो सकता है कि मजदूर मेहनत करे और पसीना खुश्क होने से पहले उसको मजदूरी ना दी जाए? यही उसका हक है। और इसी तरह जो लोग अल्लाह के लिए मेहनत करते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, हो ही नहीं सकता अल्लाह रब्बुल इज्जत को रायगा जाने दें या उनकी मेहनत को फारिग कर दें। अल्लाह उनको सिला जरूर दे। तो कुछ हुआ तालिब इल्मों के साथ, इस पे माफी मांगो और इनके इंसाफ को पूरे तकाजे करो और इनको सहूलतें दो। होना ये चाहिए, तो कुछ हुआ तालिब इल्मों के साथ, इस पे माफी मांगो और इनके इंसाफ को पूरे तकाजे करो और इनको सहूलतें दो। होना ये चाहिए था, अगर ये बैठे हैं एहतजाज करने के लिए, इनको पानी दो, इनको चीजें दो, इनको बताओ कि आप हमारे मुमार हो, आपने कौम की लगामें संभालनी है, आपने कौम को संभालना है, आप बैठो, ताकि इनके दिल में मोहब्बत आए। ये मोहब्बत और अखलाक और दीन क्या है? सारे का सारा अच्छी अखलाक ही तो दीन है। लेकिन हुआ नहीं ऐसे, इसके बरक्स हुआ काम। जल्दी में, जल्दबाजी में ये सारा कुछ किया गया। कोई मसला नहीं, करते रहो, अपने दिमाग के साथ करते रहो। ये घोड़ा, ये घोड़े का मैदान, मरने के बाद सब देख लो। मेरे प्यारो, मेरी सारे तालिब इल्मों से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को दीन के भी बनाओ यार। यूनिवर्सिटियों में देखो क्या हाल हो गया है। हमारी माँ बाप बेटियां जो है पेंटों को पहनना जो है ये फकीयत दे रही हैं, बेलिबास होने को फकीयत दे रही हैं, अपने आप को चार दीवारी में, अपने आप को चादर में ओढ़ने को पसंद नहीं कर रही। मगरब की वो औरतें मुसलमान होकर पाकिस्तान में आगे यूनिवर्सिटियों को देख के कह रही हैं कि हमने मगरब की उस तहजीब को थूका है और हमारे थूके हुए को यहाँ यूनिवर्सिटी की बेटियां, माए बहनें चाट रही हैं। यही कुछ हो रहा है, यकीन करें। तो मेरे प्यारो, मेरे स्टूडेंट सुनने वालों, खुदा का खौफ करो यार, अपने आप की जिंदगी को बदलो। गलतियां तुम में भी है, लेकिन तुम्हारा इतना कसूर नहीं, तुम्हारे ऊपर बनाने वाले कवानीन का ज्यादा कसूर है। जिन लोगों ने तुम्हें बताया ही नहीं तुम्हारी हया क्या है, तुम कितने हया वाले हो। तुम्हारी जवानी की इबादत जो है लड़कियों से महफूज होना और अल्लाह के करीब होना, ये तुम्हें पैगंबरों के साथ जाके मिलाता है। तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं इन बातों को। तुम्हारा हशर पैगंबर के साथ होगा, उन पैगंबरों के साथ जो अल्लाह के लिए कटे हैं, अल्लाह के लिए शहीद हुए हैं, अल्लाह की बात के लिए दुनिया आखिरत में अल्लाह ने कामयाबी के जीने उन्हें दिए हैं, उनके साथ तुम्हारा अशर होगा। ये तुम्हें किसी ने बताया ही। तो इसलिए मेरे प्यारो, तो बस इस्तगफार आप भी करो और अपने यूनिवर्सिटियों के माहौल को भी बदलो। और जो कुछ 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 चीजें नहीं, सारे के सारे मामला अल्लाह पे भी छोड़ते हैं। उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपने कोशिश नहीं करनी, ऊंट को रस्सी के साथ बांध कर फिर अल्लाह पे इतमाद करना है। ये है अल्लाह पे इतमाद करने का मसला। मसला ये है कि अगर हुकूमत कोई ऐसी बात करती है तो अच्छे अखलाक पेश करते हुए, बड़ी अच्छी, मैंने देखी है 3-4 स्टूडेंट की बातें भी सुनी है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ब्रीफ किया पुलिस वालों को। लेकिन ये लकीर के फकीर हैं, इनको जो ऊपर से आर्डर आता है इन्होंने वही करना होता है। ऊपर से आर्डर देने वाला पढ़ा लिखा तो हो नहीं सकता, लेकिन उसका भी अल्लाह हाफिज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे मुसलमानों को हदायत दे और इन यूनिवर्सिटियों का माहौल ऐसा करे जैसे इस्लामी तदरीस का माहौल होता है। फिर खैर बरकतें बहारें आएगी। किसी की जुर्रत नहीं होगी। जब इस्लाम के मुताबिक सजा दी जाएगी, इस्लाम के मुताबिक जजा दी जाएगी, फिर इंशाअल्लाह सजा करने वाला और जजा की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा नेकियों की तरफ राग़िब होंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमतें शामिल हाल करेंगी और इन यूनिवर्सिटियों से बनने वाले लोग जो होंगे, लोगों के लिए खैर ख्वाह होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरा और आपका, हम सब मुसलमानों का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।